السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس بخاری کے اندر کتاب الایمان کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ درس کے اندر جس حدیث کا مکمل خلاصہ کیا گیا، آخری جو حدیث ہم نے پڑھی وہ 25 نمبر کی حدیث تھی۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے 26 نمبر کی حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اسی ترتیب کے انداز میں، جو کہ بخاری کا ایک خاص طرۂ امتیاز ہے کہہ لیجئے، کہ باب باندھا ہے اور باب کے اندر کئی آیتوں کا اور بعض اہم ترین باتوں کا خلاصہ بھی پیش کرتے ہوئے حدیث لائے ہیں۔ کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الایمان کے اندر 26ویں حدیث لانے سے پہلے فرمایا، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ اس باب میں، اس ٹاپک پر یا اس سب ہیڈنگ میں، اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ یعنی باب، جو ٹاپک، جو سب ہیڈنگ باندھا ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل ذکر کیا، یا عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہے، جنت ہے، ایسا کہا، لیکن وہاں عمل نہیں، مراد ایمان تھا۔ ماشاءاللہ، کیا فقہ ہے، کیا تدبر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، کیا عمیق نظر ہے اسلام اور اس کے عمارت اور خلاصے میں۔ تو دیکھیے کہ وہ حدیث لانے سے پہلے یہ باب باندھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، یعنی عمل کہہ کے بھی قرآن نے کئی جگہ ایمان مراد لیا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دراصل کیا ہے، اس باب کے تحت لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے سورہ زخرف آیت نمبر 72 کہ جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہوئے ہو۔ تلک الجنت التی و تلک الجنت التی، یہ جو جنت تمہیں ملی ہے نا، اورثتموہا، جس کے تم مالک بن گئے، تمہیں وراثت میں مل گیا، جس کے تم وارث بن گئے، بما کنتم تعملون، یہ دراصل کیا ہے، کس وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پر کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ عمل سے مراد عمل ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد دراصل کیا ہے، ایمان مراد ہے۔ تو عمل اور ایمان کبھی کبھی قرآن میں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا، وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون عن قول لا الہ الا اللہ وقال تعالی لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور بالضرور ان سب کو جمع کر کے سوال کریں گے
جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے تو یہاں پر وہاں عمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، یعنی ایمان مراد ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، یہ حجر کی آیت ہے، سورہ حجر، اور فرمایا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ صافات کہ اللہ کہتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی عمل سے مراد ایمان ہے۔ ابھی بات اتنی کھل کے نہیں آئے گی کیونکہ ہم ابھی حدیث نہیں پڑھے ہیں، اس کی شرح نہیں پڑھے ہیں، یہ باب ہے، صرف یہ عنوان باندھا ہے۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں جو 26ویں حدیث ہے گنتی کے اعتبار سے، ترتیب بخاری کے حدیث نمبر کے اعتبار سے 26 حدیث نمبر۔ فرمایا کہ حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شہاب عن ابی سعید المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سئل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، سب سے زیادہ بہترین افضل ترین عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان باللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ ذرا پڑھ لیں ہم سے محمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا، امام بخاری فرما رہے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ ابن شہاب نے بیان کیا۔ وہ سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں تو بات بڑی پختی ہو جاتی ہے، داماد اپنے سسر سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور۔ یعنی اب جو باب باندھا ہے اس سے حدیث سمجھیے، جو ٹاپک سب ہیڈنگ کے طور پر امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں 26ویں حدیث کو لانے سے پہلے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی جگہ عمل کہا لیکن وہاں عمل نہیں، ایمان مراد ہے۔ تو جیسے کہیں جگہ عمل کو ایمان مراد ہے، اسی جگہ ایمان عمل مراد ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں جس میں سوال ہوا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں عمل نہیں بتایا، جواب میں فرما رہے ہیں کہ ایمان باللہ ورسولہ، ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، حالانکہ عمل پوچھا گیا۔ تو مطلب یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ عمل سے مراد ایمان ہوتا ہے کئی جگہ، جیسا اس حدیث میں اوپر کی آیات میں ہوا کہ یہاں پر اصل میں ای الایمان افضل یہ مراد تھا، جسے ای العمل افضل سے تعبیر کیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کیونکہ حدیث کا ایکسپلینیشن جب آئے گا اس میں سمجھنے میں بہت مدد ہوگی۔ تو اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان اور عمل ہر دو شے در حقیقت ایک ہی ہیں۔ کبھی اللہ ایمان کے عمل مراد لیتا ہے، کبھی اللہ عمل کے ایمان مراد لیتا ہے، جیسے کبھی اسلام کے ایمان مراد ہوتا ہے اور ایمان کے اسلام مراد ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جو بہت ہی عمیق بات ہے، گہری بات ہے۔ تو ایک ہی ہیں، یہ بیان کر کے قرآنی آیات میں جو یہاں مذکور ہیں الفاظ، عمل استعمال کر کے ایمان مراد لیا گیا ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں امام بخاری۔ سب سے پہلی آیت جہاں انہوں نے باب کے اعتبار سے باندھا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 72۔ اس میں کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنت کی وراثت مل گئی، جنت مل گئی ان کو جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ اور ادھر یہ
تفسیر ہمیں سلف سے آ رہی ہے، منقول ہے، اس میں بہت سے اہل علم جیسے انس بن مالک، مجاہد، عبداللہ بن عمر نے بالاتفاق کہا کہ آیت کریمہ میں جو عما کانوا یعملون بھی آیا ہے، سورہ حجر کی آیت، حجر 15 نمبر کی سورت، آیت نمبر 9 پر 3 میں، یہاں پر یعملون سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ہے، مراد وہ ہے۔ قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم کہ ہم پوچھیں گے، کس بارے میں پوچھیں گے؟ اما کانوا یعملون، عمل کے بارے میں۔ کون سا عمل؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہی، ایمان کے بارے میں ہی پوچھیں گے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آیت مبارکہ ہے صافات کی سورہ نمبر 37 آیت نمبر 61 میں، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ میں بھی، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ میں بھی مراد دراصل ایمان ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اسی قسم کی جملہ آیات میں جہاں پر عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں دراصل ایمان مراد لیا گیا ہے۔ پھر حدیث جو اب میں پڑھ کے سنایا 26ویں، اس میں تو صاف الفاظ ہیں۔ سوال کرنے والوں نے جو پوچھا وہ کیا تھا؟ ای العمل افضل، کون سا عمل بہتر؟ جواب میں فرمایا ایمان باللہ۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہو گئی، یہاں عمل، لیکن اللہ کے رسول تو ایمان بتا رہے ہیں، تو عمل سے مراد ایمان ہے۔ صاف طور پر بات کھل کے سامنے آ گئی، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک ہی طرف کیا ہے مراد ہوتا ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولی، اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، ای العمل ای الایمان، دونوں ایک ہو گئے یہاں پر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بھی عمل کہہ کے ایمان مراد ہے، حدیث میں بھی عمل کہہ کے ایمان مراد لیا۔ یہاں اس بارے میں ایسی صراحت موجود ہے جس میں کوئی تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو لوگ عمل کو شامل نہیں کرنا چاہتے ایمان میں، ان کے لیے تعویل کی بھی گنجائش نہیں نکلتی، کیونکہ یہاں ایمان کو صاف صاف لفظوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عمل سے تعبیر فرمایا ہے، اور دوسرے اعمال کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ایمان سے یہاں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنا مراد ہو جائے، اسی واسطے ذکر فرمایا ہے۔ ایمان سے یہاں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنا مراد ہے، اور خود عمل سے تعبیر فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اعمال کو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ جہاد کو بھی فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا حج مبرور فرمایا۔ اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے رسول نے جہاد فی سبیل اللہ، حج مبرور فرمایا۔ اسی ایمانی طاقت کے ساتھ مرد مومن میں جہاد کے اندر، جہاد کے لیے وہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ حج مبرور خالص حج، جس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی شہوت، کوئی کیا ہے غلط، کوئی برائی نہ ہو، اسے کہتے ہیں حج مبرور۔ تو فرمایا کہ وہ مراد ہے، پہلا عمل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، دوسرا عمل جہاد، تیسرا حج مبرور، یعنی وہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ کیوں؟ حج مبرور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی گناہوں سے توبہ کر لے اور اس میں گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو وہ ایسے نکلتا ہے جیسے کیا ہے، گناہوں سے بخشائے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے بعض مقامات پر عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان پر، یہ اسلاف کا قول ہے اور واقع ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ اہتمام خاص پیش نظر ہے عام کا عطف خاص پر۔ عطف کہتے ہیں اسی چیز پر، اس سے پہلے ذکر کئی چیز پر قیاس کیا جائے، یا اسی پہلے ذکر کئی چیز پر مراد لیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر عمل کا لفظ عام تھا لیکن خاص لا الہ الا اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ تو اسی لیے خلاصہ یہ ہوا ان سب باتوں کا، جو لوگ ایمان قول بلا عمل کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حنفیہ بھی ہیں، مرجیہ بھی ہیں، فرمایا کہ وہ سراسر خطا پر ہیں، سراسر غلطی پر ہیں،
کتاب و سنت سے ان کا یہ عقیدہ باطل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے والے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ایل عملی افضل، یہ الفاظ جو بھی آئے ہیں، ابو ذر غفاری تھے جو پوچھنے والے تھے۔ اس بات کو جو پوچھ رہے تھے وہ دراصل کون صحابی تھے؟ صحابی بھی معمولی نہیں تھے، وہ صحابی ای العمل افضل پوچھنے والے حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ پوچھنے والے صحابی بھی معمولی نہیں تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ صحیح اور سچا انسان میں نے کیا ہے؟ ابو ذر کو دیکھا ہے۔ وہ ابو ذر جن کے تقوی کی گواہی بڑے بڑے صحابہ دیا کرتے تھے، وہ پوچھ رہے ہیں اور جواب اللہ کے رسول خود دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عمل ایمان مراد ہوتا ہے، کبھی ایمان عمل مراد ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں۔ اسی واسطے امام نووی رحمہ اللہ جو شارح مسلم ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان باللہ کے بعد جہاد کا پھر حج مبرور کا ذکر ہے۔ حدیث ابو ذر میں حج کا ذکر چھوڑ کر عتق غلام یعنی غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ حدیث ابن مسعود میں نماز پر، پھر اس کے بعد نیکی، پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے۔ یعنی یہ حدیث کئی ایسے طریقوں سے، یعنی کئی صحابہ سے مروی ہے اور اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو آئی وہ ایمان باللہ، پھر جہاد، پھر حج مبرور، پھر اس کے بعد دوسروں سے روایت جو آئی اس میں ہے غلام کا آزاد کرنا، پھر اس کے بعد حج مبرور۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے اس میں کیا ہے؟ نماز، پھر نیکی، پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ بعض جگہ پہلے اس شخص کا ذکر ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامتی میں رہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ ای العمل افضل سے فرمایا اللہ کے رسول من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ اور زبان سے جو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بھی آیا ہے۔ یہ جملہ اختلافات کیوں؟ کوئی حدیث کا منکر یا کمزور کرنے والا بدبخت یہ حدیثیں جمع کر کے کیا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھو جی، ایک صحابی ایک بیان کر رہے ہیں ترتیب میں، اور ایک صحابی اور ایک ترتیب بیان کر رہے ہیں، تیسرے صحابی تیسرے ترتیب بیان۔ اسی واسطے تو ہم نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے۔ یہ دراصل جہالت ہے اس کی، اسے نہیں معلوم، اس نے کیا ہے شرح نہیں پڑھی، اس نے کیا ہے صحابہ اور سلف کا جو طریقہ حدیث سمجھنے کا اس کو نہیں سمجھا۔ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کا صحابہ اختلاف کر لیے؟ نہ، صحابہ جب جس حیثیت سے پوچھے اللہ کے رسول نے بھی اسی حیثیت سے ترتیب بدل بدل کے جواب دیا، یہ معنی ہے۔ کیوں یہ جملہ اختلافات ہوئے؟ اس واسطے کہ پوچھنے والے جو مخاطب تھے ان کی ضروریات کے بنا پر ویسے جواب دیا گیا۔ ماشاء اللہ، کیا درک ہے، کیا عقل ہے، کیا فہم ہے، دیکھیے۔ اسی واسطے اسلاف کی شرح پڑھنی چاہیے، اسلاف کے ایکسپلینیشن تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، ورنہ تو گمراہی مقدر ہے بخاری پڑھتے ہوئے جیسے علی مرزا کی ہوئی۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، اختلافات لگ رہے ہیں حالانکہ اختلاف کوئی نہیں ہے اس میں۔ وجہ یہ ہے کہ جب جیسے مخاطب تھا، کون سوال کرنے والے تھے، اس کے حساب سے اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا۔ بعض جگہ سامعین کو جو چیز معلوم تھی اس کا ذکر نہیں کیا، جو نہیں معلوم تھی اس کو کرنا ضروری سمجھا۔ مثلا صحابہ جہاں سوال ہوا ای العمل افضل، وہاں کے لوگوں کو یوں سمجھو کہ جہاد کی فضیلت نہیں معلوم تھی، دوسرے اعمال کی فضیلت تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد نمبر 2 پہ جہاد ہے۔ بعض جگہ ترتیب الٹ دی گئی، یہ دوسرے نمبر پہ حج آیا ہے، وہاں اس واسطے کہ حج ابھی فرض ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھا کہ یہاں پر پہلے کیا ہے حج کا ذکر کر دیا جائے، تو حج مبرور لایا۔ تو جہاں جہاں سامعین کی جو ضرورت تھی اور جو ان کو معلوم نہیں تھا وہ معلوم کرانا مقصود تھا، تو ویسے اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں جس روایت میں جہاد کو مقدم کیا جو ارکان خمسہ میں سے ہے ہی نہیں، ہاں 5 ارکان ہیں نا اسلام کے، 5 میں جہاد نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسرے نمبر پہ لائے۔
کہ سب سے بہترین عمل، کیوں؟ اس واسطے وہاں کے لوگوں پر یہ واضح کرنا تھا۔ اور کہیں کیا ہے جو ارکان خمسہ میں سے ہے حج، اس کو مؤخر کیا، جیسا کہ ابھی اسی حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، نمبر 2 کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 3 حج مبرور فرمایا۔ جہاد فی سبیل اللہ ارکان خمسہ میں سے نہیں ہے اور حج مبرور ارکان خمسہ میں سے ہے، لیکن مؤخر جو کیا اس واسطے، مقدم جو کیا اس واسطے، یہ دونوں میں بہت بڑی مطابقت تھی۔ پوچھنے والے ضرورت مند جو تھے وہ ان کو اس جگہ پر تنبیہ دینا تھا جو ارکان خمسہ میں سے نہیں، اس کو پہلے بیان کر دیا۔ اس لیے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نفع جہاد متعدی ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا نفع پہنچتا ہے، امن قائم ہوتا ہے نا جی۔ جہاد دراصل کیا ہے؟ دہشت گردی کا تو نام نہیں ہے نا، جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم کو سمجھا رکھا ہے۔ جہاد تو امن قائم کرتا ہے، تو جو سب کے لیے حاصل ہوتا ہے تو اس کو مقدم کیا گیا، اور حج کو اس واسطے مؤخر کیا گیا، بعد میں بیان کیا گیا، جس کا نفع صرف ایک حاجی کی ذات تک محدود ہے، یعنی ایک حاجی حج کرا تو اس کے لیے نفع ہے، وہ پورے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد میں پوروں کے لیے نفع ہے، تو اس واسطے کیا ہے؟ حج کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اب اسی طرح دیکھیے آیات جو باب کے اندر لائے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ سورہ زخرف میں، اور سورہ حجر میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، يعملون کا لفظ، صافات میں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، خاص جگہ امام بخاری یہ باب کے تحت لانے سے یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عمل اصل میں کیا ہے؟ ایمان مراد ہے یہاں پر، اور یہ ایمان عمل مراد ہے، دونوں ایک ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں۔ اب ذرا چند چیزیں تنبیہاً بھی سن لیجئے۔ امام الدنیا فی الحدیث، حدیث کے اندر امام دنیا ہے، دنیا کے امام جو ہے حدیث میں، جو بعد میں آنے والوں میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ جملہ تراجم و ابواب جو انہوں نے قائم کیے، اگر آپ نظر ڈالیں، پڑھتے رہیں انشاءاللہ، ابھی اور ہم پڑھیں گے تو بات کھل کے سامنے آئے گی، تو اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی دقت نظر، وسعت معلومات، مجتہدانہ بصیرت، خدا داد قابلیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس طرح کیا ہے؟ سورج روشن ہوتا ہے تو کسی کے لیے چھپا نہیں رہتا، سوائے جو اندھا ہو وہ نہیں دیکھ سکتا، سورج تو سب کے لیے کھلا ہوا۔ اس طرح یہ جو باب اور اس کے تحت ریلیٹڈ آیات اور اس کے بعد حدیث جو لا رہے ہیں نا، وہ ایسی بات ہر آدمی قائل ہو جائے گا کہ بھائی وہ صرف کیا ہے؟ حافظ حدیث نہیں ہے نرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے محدثین کو اس طرح کم کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی، ہرگز بھی نہیں۔ یہ فقیہ بھی تھے، سمجھ بھی تھی ان کے اندر، تفقہ فی الدین بھی تھا، اور زہد بھی تھا، ورع بھی تھا، اور ساتھ ساتھ حافظ بھی تھے، جو کہ بہت سے زہد و ورع والے، بہت سے مجتہدانہ صلاحیت والوں کے پاس نہیں تھی، حفظ حدیث یہ بھی تھا۔ تو اب اتنی واضح ہونے کے بعد کوئی تعصب کے مارے، برا ہو اس تعصب کا، آج کل بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدمت حدیث کے نام پر امام بخاری کی احادیث یا کتاب پر شرح لکھ کے احادیث نبوی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے درجے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی امام بخاری صرف کیا تھے جی؟ ناقل تھے، نقل کر دیے، ان کو کیا ہے؟ فقیہانہ بصیرت نہیں تھی، وہ بصیرت ہمارے فقہا کو آئی بعد میں، حالانکہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ محدثین فقیہ نہیں تھے، جو حدیث نہیں پڑھے وہ فقیہ بن گئے، جیسا کہ آج عام طور پر فقہ کے متعصبین، جو کیا مذاہب کے متعصبین، حنفی، مالکی، حنبلی جو ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ محدثین کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے خدمت حدیث کا نام دے دیا، حالانکہ ان کے علمی شان میں یہ گستاخی ہے۔ آپ کے خداداد مقام کو کیا کیا جائے؟ گرایا جائے۔ اور صحیح بخاری شریف جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے جس کو کیا ہے؟ قبولیت عام سے نوازا ہے، ایسی کتاب کو یہ کہہ کے لوگوں میں اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کتاب دراصل کیا ہے؟ انہوں نے جمع کر دیا، اس پر انہوں نے تحقیق نہیں کی، اس پر انہوں نے کیا ہے؟ فقہی حیثیت سے نظر نہیں ڈالی، ان کو کہاں فقہ آتی تھی؟
ہم علماء مسلک ہیں، ہم نے کیا کیا، فقہ دراصل بنایا، ہماری سوچ بہت اونچی تھی۔ ایسا عام طور پر لکھا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا ہے۔ حالانکہ یہ حضرات جو کچھ بھی کیے، یہ عمل بالکل بے سود تھا، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت میں۔ لیکن بعضوں نے کیا کیا، جو بالکل سادہ عوام تھی، اس سے متاثر ہوئے، حدیث سے دوری اختیار ہوئی، اور حضرات بہت سے وہ لوگ بنے جنہوں نے کیا کہہ دیا کہ بھائی امام بخاری کیا ہیں، حدیث کے ناقل ہیں۔ یعنی کیا ہے ناقل کا مطلب؟ بس حدیث کو سنا، نقل کر دیے۔ ان کے پاس فقہی بصیرت کہاں تھی، ان کو کیا پتا تھا کون سی حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے۔ وہ بعد میں ہم جیسے فقہا جو آئے تھے نا جی، ابو حنیفہ کے پاس جو پڑھے تھے نا جی، انہوں نے دراصل کیا کیا، صحیح بات بتائی۔ اس واسطے خالی حدیث نہیں پڑھ لینا، فقہ کی کتابوں پر اعتماد رکھنا۔ ڈائریکٹ بخاری پڑھ لینے سے تو کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے، تم فلاں ہو جاؤ گے۔ یہ دراصل کیا ہے، بہت سو سالوں، بہت سے سو سالوں، بہت سالوں نہیں، بہت سے 100 سالوں تک یہ تحریک چلائی گئی، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہمارے اندر حدیث کی وہ اہمیت کم ہو گئی، فقہ کی کتابوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ مسئلے مسائل کی کتابیں بغیر کسی دلیل کے لکھ دیے جائیں۔ حنفیت کے مطابق نماز کا طریقہ ہے، وہ کیسے جی ہوتا وہ نا، حنفیت کے مطابق نماز کا طریقہ بتانے اللہ کے رسول آئے ہی نہیں نا۔ تمہیں لکھنا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق نماز کا طریقہ، کتابیں مل جاتی ہیں، جائیے آپ جا کے اسٹور میں دیکھیے، دیکھ لیجئے، حنفیہ کے مطابق نماز کا طریقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیا، حدیث میں جو طریقے ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے، تعصب کے مارے ان کا حال یہ ہے کہ اب کیا ہے، یہ مسالک کی بنیاد پر لکھی جانے والی کتابیں بن گئی، اور بہت سو نے کیا کر دیا، صاف کہہ دیا کہ امام بخاری مجتہد نہیں تھے، امام بخاری تک بات محدود ہوتی تو بھی کیا ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو جو سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں، ان کے لیے بھی جب دیکھا کہ مسلک کے خلاف آ رہی ہیں، تو بعض حنفی مسلک کے ماننے والے جو کہ تعصب میں اندھے ہو چکے تھے، حضرت ابو ہریرہ پر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بھی کیا ہے، حدیث کے صرف ناقل ہیں، مجتہد نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا سب کیا ہیں، لکھ کر حدیث کی مخالفت اور اس کی بے عزتی کی گئی۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھ لیے جائیں کہ امام بخاری کی شان میں اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے کہ امام بخاری صرف حدیث کے ناقل تھے، مجتہد نہیں تھے، ان کے پاس فقہ نہیں تھی، تو یاد رکھو یہ دیانت اور امانت کے خلاف بات کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح بات شارحین محدثین بھی لکھے ہیں، جس میں یہ بات صحیح طور پر انہوں نے کی ہے کہ حق یہ ہے کہ امام بخاری ان لوگوں میں داخل ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی، حفظ دیا، مجتہدانہ بصیرت دی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب کر لے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ امام بخاری اس منتخب شدہ افراد میں سے تھے جنہوں نے یہ کیا، اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بیک وقت ایک مجتہد کا کام بھی کیا، ایک محدث کا کام بھی کیا، ایک بہت بڑی امت کی اصلاح کا کام بھی کیا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، متفقہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی، خواہ وہ فقہ میں ہوں، تفسیر میں ہوں، حدیث میں ہوں، زہد میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی میں ہوں، ہر معاملے میں اللہ نے ان کو بہت اونچا کیا، ہر معاملے میں۔ خدا رب العالمین کی وحدانیت اور نماز کے استغراق کا یہ عالم رہتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو نماز میں ایک مرتبہ زہریلا کیڑا 17 مرتبہ کاٹا، 17 مرتبہ، اور امام کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ وہ ایسے پڑھتے رہے گویا کہ کیا ہے،
ان کو کچھ ہوا ہی نہیں، ایک چمٹی کاٹ لی تو ہمارے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ زہریلا جانور جسے زنبور کہتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو یہاں پر کیا ہوا ہے، پیٹھ میں سوجن سی ہو رہی ہے۔ تو تب دیکھا گیا تو زنبور نے 17 جگہ کاٹا تھا، جس سے جسم کا وہ حصہ پورا کا پورا سن ہو چکا تھا، جلن اور سوجن سے کیا چمڑی کیا ہے سکڑ چکی تھی، لیکن نماز کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اور علماء اکبر پر تو کیا ہے فضیلت ایسی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، جیسے تارے پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا سورج چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو اسی واسطے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مناقب امام بخاری کے مشائخ اور ان کے زمانے کے علماء بیان کر رہے ہیں، اگر بعد والے بھی بیان کرتے تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن جو ان کے اپنے وقت کے جو امام جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بیان کیا، اور جو بعد میں بیان کیا، اگر ان سب کو جمع کر کے کتاب لکھی جائے تو ایسا ہوگا کہ عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پورے مناقب امام بخاری کے لکھ نہیں سکتے۔ یہ ہیں امام بخاری جو انہوں نے یہ احادیث کو کلیکٹ کیا اور اس میں سے اہم مسائل کو نکالا۔ تو انشاءاللہ ہم کیا ہے اگلے حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے درس میں آج ہم جس حدیث کو پڑھے اور اس کی تشریح کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔